اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس وقال سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ میرا اپنا انداز گفتگو ایسا ہے کہ ولادت کی محفل میں بھی لوگوں کو اچھالنا، جوش دلانا، گلا پاڑنے پہ مجبور کرنا، نعروں کی کثرت سے لوگوں کو اشتباہ ہو جائے زلزلے کا، وہ مجھے نہیں آتا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کی کچھ مجلسیں شہدائے کربلا میں سنی ہے، آپ کو آتا. اگر آتا بھی ہے تو کبھی کبھار میں اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں. امام کی سیرت کے اعتبار سے ہمیں غور یہ کرنا کہ اس امام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا عملی پہلو، خصوصیت کے ساتھ جس امام معصوم کی ولادت کا یہ موقع، ان کی زندگی تو ایسی زندگی کہ ایسا لگ رہا کہ آج 1996 کا یہ نومبر یا 1417 ہجری کا یہ رجب بالکل وہی ماحول پلٹ کے آ گیا. قرآن نے یہ اعلان کیا تلک الایام نداولها بین الناس، کہ زمانہ بدلتا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہی دن ہم اسے پلٹ پلٹ کے واپس لاتے ہیں. یہ کبھی نہ سمجھو کہ وہ زمانہ پرانا تھا اب نیا زمانہ نہیں. اعلان ہے پروردگار کا کہ تلک الایام، ان دنوں نداولها، ہم گھما پھرا کے واپس لاتے ہیں بین الناس، انسانوں کے درمیان. اور اس صدی کے شروع میں ایک بہت ہی مشہور پروفیسر ٹائن بی، جو ہسٹری کے معاملے میں حرف آخر، اس نے 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے ہسٹری آف سیولائزیشن، اور حضرت آدم سے لے کے دوسری عالمی جنگ تک کے حالات کو اس میں کور کیا. حضرت آدم میں نے محاورتاً کہا، مغربی دنیا کے لوگ تاریخ کو وہاں سے شروع نہیں کرتے. جو پہلا انسان، تو اس نے دنیا کی تمام سیولائزیشنز کو سامنے رکھا، سب کی تاریخ لکھی. اس کے بعد اس نے 10-12 چیزیں نچوڑ نکالا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ ہم نے دیکھی. اس کا خلاصہ کچھ نکلا جن میں اس کے 2 جملے بہت مشہور ہوئے. پہلا یہی جملہ کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہ پوری تاریخ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. 10 جلدوں میں لکھی ہے اس نے یہ کتاب کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ قبل مسیح کا زمانہ ہے، یہ بعد مسیح کا زمانہ، وہ پتھر کا زمانہ تھا یا ایٹم کا زمانہ. نہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہمیشہ ایک ہی جیسے حالات دوہرا کے آتے ہیں. اور اس کا دوسرا بہت مشہور جملہ یہ تھا کہ تاریخ پڑھ کر یہ پتا چلا کہ لوگ کبھی تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ہر شخص وہی غلطی کرتا ہے جو اس سے پہلے والے لوگ کر چکے. وہ غلطیاں جس کی بنا پر پہلے والوں کا نام و نشان مٹ گیا، غلطی پھر وہی کی جاتی. جب ہر نیا حکمران جب آتا ہے تو اپنے دل میں یہ خیال لے کے آتا ہے کہ میں وہ غلطیاں نہیں کروں گا جو پہلے والے کر چکے ہیں. لیکن تاریخ کا ایک بہت ہی اہم میسج یہ ہے کہ ہر آدمی غلطی وہی کرتا. ہٹلر نے یہ غور کیا کہ نیپولین جیسے دنیا کے مانے ہوئے جرنیل کو، جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں، آخر اتنے زبردست ناکامی اور زوال کا نشانہ کیوں بننا پڑا، اور عہد کیا کہ میں یہ غلطی نہیں کروں. اور اس کے باوجود وہی غلطی ہٹلر سے ہوئی کہ جو نیپولین نے کی تھی. اور یہ تو میں نے بین الاقوامی مثال دی، کیونکہ جب ہر چیز میں ہم لوگ فوراً کا مال چاہتے ہیں تو مثالیں بھی فوراً کی ہوں تو زیادہ اچھی ہوتی ہیں. اور اپنے ملک میں بھی دیکھ لیجیے. اچھا، اب یہ ساری باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ امام معصوم جن کی ولادت کا دن ابھی گزرا، ان کے دور جو 3 بڑے مسئلے تھے، بے عین ہی آج جس علاقے میں ہم رہتے وہی 3 مسئلے یہاں کے بھی، بالکل وہی چیز.
یعنی امام معصوم کی 57 سال کی زندگی. ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام 57 سال کی زندگی ہے. 57. یہ وہی زندگی ہے کہ جس سن میں امام پیدا ہوئے تھے. اکثر میں کبھی کبھار لفظوں سے کھیلتے ہوئے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے پانچویں امام امامت میں 5ویں ہیں, عصمت میں 7ویں ہیں. 14 معصومین میں 7واں نمبر ہے, اماموں میں 5واں نمبر. 5 اور 7 کو پہلو بپہلو لکھی. یہ امام کی ولادت کا سال ہے 57, اور یہی امام کی عمر مبارک 57 ہجری میں پیدا ہوئے, 57 سال کی عمر پائی. چنانچہ 57 کو 57 میں جوڑا جائے تو 114 ہجری بنتا. یہ امام کی شہادت کا سال ہے. تو ہمارے پانچویں امام جو یکم رجب سن 57 ہجری میں پیدا ہوئے, اور خاندان اہل بیت کے طریقے کے مطابق کہ اگر خاندان اہل بیت میں کوئی بزرگ معصوم زندہ ہو تو پیدا ہونے والے معصوم کو اس کا باپ نہ نام دیتا ہے نہ اذان اور اقامت, بلکہ بزرگ کے حوالے کیا جاتا. حسن و حسین پیدا ہوئے, ان کے والد علی, مگر نام کے لیے بھی اور اذان اور اقامت کے لیے حسن و حسین کو رسول کے پاس لے جایا گیا کہ نانا کے ہوتے ہوئے باپ آگے قدم نہیں بڑھاتا. اور جب پھر حسین کے بعد سید سجاد پیدا ہوئے تو اپنے دادا علی کے زمانے میں, چنانچہ حسین سجاد کے والد ہیں, مگر سجاد کا نام بھی اور سجاد کے کان میں اذان اور اقامت بھی یہ دادا نے عمل انجام دیا, یعنی مولا نے. اسی طریقے سے جب انہی سید الساجدین کے گھر میں 5ویں امام پیدا ہوئے تو اگر کہ یہ بیٹے چوتھے امام کے, لیکن چونکہ ابھی 5ویں امام کے دادا زندہ تھے, اس لیے حسین نے اپنے پوتے کا نام بھی رکھا, اور حسین نے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت بھی کہی. اور حسین زندہ تھے, اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ ابھی کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. چنانچہ ہمارے 5ویں امام کربلا کے واقعے میں بھی شریک تھے, اگرچہ صرف 3 اور 4 سال کی عمر کے درمیان. لیکن چونکہ معصوم کے یہاں عمر کا کوئی حساب نہیں ہوتا, ہمارے بچوں میں ہوتا کہ یہ بالغ ہونے کی عمر میں تھا کہ نابالغ کی. معصومین میں یہ سلسلہ نہیں چلتا. تو 5ویں امام کا نام بھی ان کے دادا حسین نے رکھا, اور 5ویں امام کے کان میں اذان اور اقامت بھی حسین نے دی تھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات جب شادیاں ہوتی تو ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ ایک شخص نے جس لڑکی سے شادی کی, پھر اس کی بہن اس کی بیوی کے بھائی سے شادی کرے. اس کے لیے ایک بہت ہی ذرا بھونڈا سا لفظ ہمارے معاشرے میں مشہور, وٹے سٹے کی شادی. یہ معصومین کے لیے تو لفظ استعمال نہیں ہو سکتا, لیکن حسن اور حسین کے درمیان جو آپس کی محبت و قربت, اس کی بنا پر ہوا یہی تھا کہ حسین نے اپنے بڑے بھائی حسن کی ایک بیٹی لی تھی, اور اپنی ایک بیٹی اپنے بھائی حسن کے گھر میں دی تھی. ایک بھائی اور بہن وہاں تھے, ایک بھائی اور بہن یہاں تھے. چنانچہ امام مظلوم نے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کی شادی اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے ایک بیٹے سے کی تھی. اور عربی دستور کے مطابق کبھی ایک ہی نام باپ کا ہوتا ہے, وہی نام بیٹے کا ہوتا ہے. یہ عربوں میں بھی ہے اور یورپ میں بھی بہت اس کا رواج ہے. لیکن وہاں پہ ذرا دادا اور پوتے تک, عربوں میں باپ میں بھی یہ سلسلہ. تو امام حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن ہے. تو اب باپ اور بیٹے میں فرق کے لیے بیٹے کا نام ہے حسن مثنی. مثنی کے عربی معنی, مثنی کسے کہتے ہیں؟ یہ عدد 2. مثنی کا مطلب ہے دوسرا. نام کا زمانہ وہ زمانہ گزرا ہے جب دشمنوں نے یہ تینوں حملے اسلامی دنیا پہ کیے. یہ تو آج ہم کو نظر آ رہا ہے, یہ پہلی دفعہ 5ویں امام کے زمانے, رسول کے زمانے میں یہ 3 حملے نہیں تھے. مولا سے لے کے چوتھے امام تک ہر امام کے زمانے میں 3 حملے ایک ساتھ نہیں تھے. ہاں, چوتھے امام کی امامت کے آخر میں یہ شروع ہو گیا. تو وہ جو میں نے کہا کہ آج 1996 کا نومبر اور 1417 کا رجب جو آ رہا, تو خالی ایک یہ نہیں ہے کہ اس سال بھی امام کی ولادت کی تاریخ ہے. یہ ولادت کی تاریخ ایسے حالات میں آ رہی ہے کہ پورا وہ ماحول بھی واپس پلٹ کے آ رہا جو 5ویں امام کے زمانے میں دشمنوں نے کیا تھا. اب یہ تینوں چیزوں کی تفصیل میں آج نہیں جا سکتا ہوں.
ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں آئندہ بھی آ جائیں، کیوں؟ ان باتوں کا جتنا تعلق پانچویں امام سے اتنا ہی تعلق ہمارے موجودہ حالات سے۔ مگر چھوٹی سی بات سنیے، مسلمان دنیا پر تہذیبی حملہ کیسے ہوا؟ پانچویں امام کے زمانے میں اسلامی دنیا بہت بڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت دنیا میں صرف 3 بر اعظم تھے، ایشیا، یورپ، امریکہ، نہیں ایشیا، یورپ، افریقہ۔ امریکہ شمالی اور جنوبی دریافت نہیں ہوا تھا، ابھی کولمبس پیدا نہیں ہوا تھا۔ آسٹریلیا دریافت نہیں ہوا تھا، ابھی وہاں پر کوئی جیمز کک نہیں پہنچا۔ یہ 3 بر اعظم۔ پانچویں امام کے زمانے میں محمد بن قاسم کے ذریعے سے سندھ سے لے کر ہند تک اسلامی سرحد پہنچ گئی، اور ایک مومن موسیٰ ابن نصیر اور اس کے غلام طارق ابن زیاد کے ذریعے سے پورے افریقہ اور یورپ میں اسپین اور اٹلی تک اسلام پہنچ گیا تھا، اور تیسرے جرنیل مسلم ابن قتیبہ کے ذریعے سے ترکستان اور روس کے علاقے میں اسلام پہنچ گیا۔ بس یہ اس زمانے میں دنیا تھی، پوری دنیا تقریباً اسلام میں آ گئی۔ اچھا، ابھی تک اسلامی دنیا میں زیادہ تر لوگ بدو رہتے تھے، عرب تھے خالی۔ عربوں کی زندگی بہت ہی مختصر ہوتی، ایک اونٹ ایک بدو کو دے ساری زندگی کے لیے اس کی ضروریات پوری ہو گئی، اس کو اب کھانا نہیں چاہیے، اسی کا دودھ پیتا ہی اس کی غذا، اسے اب کپڑے اور مکان نہیں چاہیے، اسی اونٹ کے بالوں سے بن کر لباس تیار کرتا ہے اور اسی سے وہ خیمہ بناتا۔ چنانچہ ان لوگوں کے اگر کچھ مسئلے ہوتے بھی تھے تو کیا ہوتے تھے؟ نجاستیں کتنی ہیں بس اتنا بتا دیجیے، ہمارے کپڑے پر چھینٹ پڑ گئے، پیشاب کی 1 بار پاک کریں کہ 2 بار، بس اتنا بتا دیجیے۔ زندگی جتنی سادہ ہوگی مسئلے اتنے کم ہوں گے۔ نہ غذا میں ان کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں، نہ لباس میں بڑے مسئلے۔ لباس ان کا مردوں کا بھی ایسا ہے کہ جو پورے حجاب کو پورا کرتا، پورا وہ ایک چوہا پہنتے ہیں کہ جو برقعے کی طرح، اور صحرائی ریس سے بچنے کے لیے پورے سر پہ اسکارف کی طرح سے کپڑا اوڑھتے ہیں۔ تو وہاں عورتیں تو عورتیں، مرد کو بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، زندگی سادہ۔ لیکن اب جو اسلامی دنیا پھیلی تو کہاں کہاں تک گئی؟ یورپ میں پہنچے، یورپ میں روم تک پہنچے ہیں مسلمان۔ روم میں سادہ زندگی نہیں ہے، رومن لا ہے، قانون پہلے سے چلا آ رہا۔ اب جب وہ اپنا قانون پڑھے ہوئے اسلامی دنیا میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اس موقع پر اسلام کیا کہتا ہے۔ اور یورپ کے اندر یونان کے لوگ جو سقراط و افلاطون اور ارسطو کا فلسفہ پڑھے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ارسطو نے یہ کہا ہے، آپ کا اسلام کیا کہتا۔ ہندوستان تک اسلام پہنچ گیا، ہندوستان میں میڈیکل سائنس ہمیشہ سے مشہور تھی۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں فلاں جڑی بوٹی کی یہ خاصیت ہے اور فلاں بیماری کا یہ علاج، اسلام کی سائنس کہاں؟ اب ان علماء اسلام کے لیے ان مسئلوں کا جواب دینا مشکل تھا، جن کا سارا علم اتنا ہے کہ نجاستیں 11 ہیں، مطہرات 12 ہیں، نماز کے واجبات میں 5 رکنی ہیں، باقی غیر رکنی اور بس۔ اور یہ بھی ان کو پورا نہیں معلوم۔ وہ جو حکومت وقت نے مجتہدین کھڑے کیے ہیں پیسے دے دے کے، وہ ان مسائل کا کیا جواب دے؟ اور یہ وہ مسئلے ہیں کہ اگر ان کا جواب نہیں ملا تو یہ نئے مسلمان تو کہیں گے کہ یہ اسلام تو بالکل نہیں، اس سے زیادہ تو ہمارے پاس علم ہے، ہم کیوں اسلام کو مانیں؟ تلوار اور ڈنڈے کے زور سے آپ ان کو زبردستی اسلام میں رکھ سکتے ہیں، مگر ان کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی موقع ملے ویسے ہی وہ اسلام کے خلاف ہو جائے۔ یہ ایک علمی حملہ ہو رہا ہے، تہذیب کا حملہ، اور یہ بہت اہم حملہ ہے، لیکن آئندہ بدھ کے لیے۔ دوسرا مسئلہ تھا معاشی حملہ، بہت ہی مختصر۔ اسلامی دنیا اتنی بڑھ گئی، رسول کے زمانے میں چھوٹی تھی، بڑھ گئی۔ اب جب اسلامی دنیا بڑھی تو حکمرانوں کا فریضہ تھا نا کہ اس کے اعتبار سے اپنا اکنامک سسٹم بناتے، لیکن جیسے پاکستان میں وزارت خزانہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہی، وہ صلاحیت کہاں، ویسے ہی دنیا بہت بڑی ہوگی، لیکن مجبور تھے مسلمان سلطان روم کی کرنسی کو اپنے ملک میں رائج کرنے پر، یعنی اسلامی دنیا روم کی سلطنت سے بڑی ہو گئی، لیکن چلے گا وہی ڈالر۔ آج بھی آپ ساری دنیا کو دیکھ لیں، 195 ملک غالباً آزاد ہو چکے، لیکن ہر جگہ چلتا ڈالر ہے۔ چنانچہ جن کے ہاتھ میں ڈالر، وہ جب چاہیں کسی ملک کی اکنامی کو بڑھا دے، جب چاہیں گھٹا دے، اور اس کے طریقے ہوتے۔ اب سیم کیس 1300 سال پہلے یا 1350 سال پہلے پانچویں امام کے زمانے میں جب اتنی بڑی ہو گئی اسلامی دنیا، تو سلطان روم نے دھمکی دی، سکہ تو ہمارا آتا ہے تمہارے یہاں،
اب ہم تمہاری معیشت کا ستیاناش کر دیں. حکمران کے ہاتھ پاؤں کھل گئے, کرے تو کیا کریں. جو کام آج IMF اور ورلڈ بینک کر رہا وہی کام سلطان روم نے کیا تھا. تمہاری معیشت ہمارے ہاتھ میں, کرنسی ہماری ہے. اگر ہم اپنی کرنسی کو بڑھائیں یا ڈی ویلیو کریں سارے ایفیکٹ تم پر پڑیں گے. اب خلیفہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس سوال کا کیا جواب ہے. میں مختصر کہہ دوں اس لیے کہ اس پر مجھے تفصیل بعد میں نہیں بتانا. پہلے حملے کے بارے میں تو میں نے کہا یہ بعد میں آئے گا. مختصر یہ کہ خود امام بنفس نفیس شام کے شہر دمشق جاتے ہیں, کیونکہ اسلامی دنیا کا کیپٹل وہی. پورا پیپر ورک کر کے خلیفہ کو دیتے ہیں کہ ہم اس کرنسی کے محتاج ہی نہیں, ہم اپنے خود کرنسی کیوں نہیں رائج کر, جو اس کی کرنسی کو دبا لے. اور اس کے بعد کیسے کہہ دینا تو آسان ہے, نظام بنا کے دینا پڑتا. نظام بنا, اس کے اندر یہ تھا کہ ہمیں اپنی نئی کرنسی بنانا ہے. اب کرنسی کیسے بنائی جائے, کسی کو کرنسی بنانا نہیں آتی. امام نے اپنے زیر نگرانی وہ پہلا کارخانہ بنوایا جسے اردو میں ٹیکسال کہتے ہیں, جہاں سکے بنائے جاتے تھے. یہ لفظ بنانا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس علاقے میں بیٹھا ہوں وہاں کی زبان اردو نہیں. سکے ڈھالے جاتے تھے جس ٹیکسال, وہ 5ویں امام نے اپنی نگرانی میں قائم کروایا. سپرویژن امام کی ہے, کام کرنے والے دوسرے لوگ. اور جب یہ سکہ بن گیا ایک ویلیو کے ساتھ, سلطان روم کی سازش ناکام ہو. ہم آج یہ نہیں کر سکتے, انہوں نے کیا. اور اصل پھر تیسری بات جو آج کا موضوع, تیسری بات کیا تھی کہ جب کبھی پیسہ آتا, روایتوں میں پیسے کی تعریف بھی ہے مذمت بھی ہے. کبھی اس پیسے کو کہا یہ خدا کی نعمت ہے, اسے چون کے اس کو ملنے پہ شکر ادا کرو. اور کبھی برائی کی گئی, اور ایسی برائی کی گئی ہے کہ مثلا رسول جا رہے ہیں, راستے میں پہلا قبیلہ ملا کہ جس نے انتہائی بدتمیزی اور توہینآمیز سلوک کی. پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے خدا ان کو زیادہ سے زیادہ دولت دے. اور آگے بڑھے دوسرا قبیلہ ملا مزاجن بڑا شریف, اس نے پیغمبر کا حد سے زیادہ اکرام اور عزت کی. پیغمبر نے کہا اے خدا نہ انہیں اتنی کم دولت دے کہ ان کی عزت خطرے میں پڑ جائے, نہ اتنی زیادہ دولت دے جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے. اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. لوگوں کو تعجب ہو, یہ تو الٹی دعائیں ہو گئی. وہ جو پہلی والی دعا تھی کہ پیسہ زیادہ وہ اس قبیلے کو ملنی چاہیے, پیغمبر نے کہا نہیں. یہ یاد رکھو کہ جب تک پیسہ ضرورت کے مطابق, اس وقت تک انسان شریف رہتا. ضرورت سے کم ہو جائے تب بھی انسان ظالم بن جاتا, پھر چوری کرے گا, ڈاکے ڈالے. چنانچہ میرے مولا کا مشہور جملہ کہ اگر کبھی قحط کے زمانے میں کوئی چور میرے پاس لا جائے, میں کبھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا. وہ مجبور, اس کی مجبوری کا خیال رکھا جائے گا اسلام. اور اسی طرح اگر پیسہ ضرورت سے زیادہ مل جائے تب بھی آدمی کو ہری ہری سوجنے لگتی. پیغمبر نے کہا کہ ان کی شرافت برقرار رکھنے کے لیے میں نے یہ دعا مانگی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مذمت کی باتیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کا کوئی تعلق انسان کے کردار سے ضرور اور خرابیوں سے ضرور. جیسے جیسے دولت بڑھتی ویسے ویسے خرابیاں بڑھنے لگتی. کردار خدیجہ تو کہیں کہیں 1000 میں 1 نظر آتا, ورنہ زیادہ تر ہمیں ایسے ہی کردار نظر آتے ہیں کہ غربت اور فاقے میں اللہ یاد ہے, دولت آتے ہی سب سے پہلے اللہ کو بلایا جاتا. اب جب اسلامی دنیا اتنی بڑی ہو گئی, اور بڑی بھی کس طرح ہو, وہ ملک قبضے میں آئے جہاں دولت تھی صدیوں کی, تو یہ ساری دولت اسلام میں آ گئی. جب آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں تاریخ میں تو اس کا نتیجہ بھی سوچا کر کہ حالت یہ تھی کہ لوگ زکات ہاتھ میں لے کے گھوما کرتے تھے کہ کسے دیں, کوئی مستحق زکات معاشرے میں نہیں تھا. پیسے لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہے کوئی زکات دینے والا, لو زکات لو. کوئی فراڈ اور چیٹر بھی موجود نہیں جو کہے کہ ہمیں زکات دے. فراڈ اور چیٹنگ بھی وہ کرے کہ جس کے پاس پیسے کی کمی, ہر آدمی وہاں پیسے سے کھیل رہا تھا. حالت یہی کہ وہاں کا غریب سے غریب آدمی بھی ویسا کہ اس کے گھر میں بھی 2-4 غلام و کنیزیں ہوں گے. غریب سے غریب آدمی, جس کی بنا پر کچھ فقہی مسئلے بھی بنے جو آج ہمارے لیے سمجھنا مشکل. غریب سے غریب گھر میں بیوی کو گھر کا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. غریب سے غریب گھر کے اندر غلام اور کنیز ہر کام کرنے والے. چنانچہ وہ جو ایک لطیفے والا جملہ فرانس کی اس ملکہ کا جس کا نام ملکہ این ہے غالباً, کہ جب اس کو یہ پتا چلا کہ پیرس میں انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کی حالت کیا تھی, لوگ بھوک سے پیرس کی گلیوں میں مر رہے تھے, فاقے سے, بھوک سے. آج جو پیرس اور فرانس دنیا کا سب سے خوشحال ملک, وہاں فاقے سے لوگ مر رہے تھے. لوگوں نے جا کے اس کو بتایا باتوں باتوں میں وہاں آخری ملکہ
جس کو بعد میں گردن کاٹ کے مارا گیا. لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں. تو اس نے کہا روٹی نہیں تو یہ کیوں نہیں کھا لیتے. اب یہ بہت ہی مشہور محاورہ بن گیا ہے پوری انگریزی زبان کا کہ وہ غربت کا کنسیپٹ یہی ہے کہ غریب آدمی بھی اس کے پاس روٹی نہ ہو کیک تو ضرور ہو. لیکن حقیقت میں اسلام میں ایک دور گزرا کہ باقاعدہ لوگ پیسے لے کے گھوما کرتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ ارے ہے کوئی زکات لینے والا, ہم بغیر تحقیق کے دینے کو تیار ہیں. اب کوئی لینے والا تھا ہی نہیں. یہ اتنی دولت, لیکن یہ دولت اپنے ساتھ اتنی ہی خرابیاں لے کے آئی. دولت آتی ہے تو شراب آتی, دولت آتی ہے تو بے حجابی آتی, دولت آتی ہے تو گانا بجانا آتا. یہ ساری خرابیاں دولت کے ساتھ آتی. چنانچہ امام کے زمانے میں دولت کے ساتھ یہ ساری خرابیاں اسلامی دنیا میں آ گئی. امام کے شیعہ اسلامی دنیا میں بکھرے ہوئے, کسی ایک جگہ بند نہیں. چنانچہ جو سب میں خرابی آ رہی ہے ان میں بھی آ رہی ہے خرابی. یہ کردار کا حملہ ہو رہا کہ پیسے کی بنا پہ لوگوں کے کردار تباہ ہو رہے ہیں. امام معصوم دیکھ رہے ہیں اور تینوں کا مقابلہ کیا. چنانچہ جو پہلا حملہ تھا نا اس کے لیے ایک جملہ ہر ایک کو یاد, بچے سے بھی پوچھ لیں. یہ کہے گا 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں علم بہت پھیلا, وہ اسی طرح پھیلا. امام بیٹھے, کہا آؤ ہندوستان کے طبیب, تمہیں علم طب کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے؟ میں بتاتا ہوں اسلام کا علم طب کیا. آؤ یونان کے فلسفی, بہت تمہیں ارسطو, افلاطون, سقراط, بقراط یاد, آ کے بیٹھو, میں تمہیں بتاتا ہوں ان کا فلسفہ کیا ہے, اسلام کا فلسفہ کیا. اور تم اگر انصاف والے ہو تو فیصلہ کرو کون سا صحیح. آؤ اے روم کے قانون دان, ہر چیز میں تم قانون کو بگاڑتے رہتے اور بال کی کھال نکالتے, آؤ میرے سامنے بیٹھو, میں بتاتا ہوں کہ اسلامک لا کیا ہے, رومن لا کیا. اور تم اگر منصف ہے تو خود فیصلہ کرنا اس میں سے کون سا بہتر. یہ پہلے حملے کا جواب امام کا وہ مدرسہ جسے امام کے بیٹے 6ٹھے امام نے بہت عروج پر پہنچا دیا, بنیاد انہوں نے رکھی. معیشت کے حملے کا ایک مختصر میں نے جواب دیا. اور پھر تیسرا حملہ ہے کردار بگاڑنے کا. یہ یاد رکھیے, دشمن اصل میں ہمارا عقیدہ بگاڑنا چاہتا ہمیشہ, چاہے وہ 5ویں امام کے زمانے میں ہو اور چاہے آج کے زمانے میں. اصل میں وہ ہمارا عقیدہ بگاڑنا چاہتا, یعنی یا ہمیں اللہ کے بارے میں شک میں ڈالے, یا رسول کے بارے میں, یا امام کے بارے میں. لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ جو آدمی آلریڈی شیعہ بن چکا اس کے عقیدے کو بگاڑنا اتنا آسان نہیں. ہو سکتا ہے اگلی نسل میں یہ آسان ہو جائے. ابھی تک وہ نسل چل رہی ہے جن کے والدین خدا, رسول اور امام کی محبت گھٹی میں گھول کے اپنی اولاد کو پلائی. چنانچہ دشمن کو یہ پتا, اسے اصل میں ہمارے عقیدے سے چیڑ, ہماری نماز سے اسے کوئی اختلاف نہیں, اسے اختلاف ہے ہمارے یا علی کہنے سے, اسے اختلاف ہے ہمارا محمد رسول اللہ کہنے سے. لیکن اسے پتا کہ ان پر یہ حملہ کریں گے تو بیکار ہو. چنانچہ پہلے وہ ہمارے کردار پہ حملہ کرتا, اتنا ان کو گناہ والا بنا دو کہ پھر دوبارہ, یعنی بالفاظ دیگر, عقیدہ کی خرابی یا کفر جہاں پہ رکھا وہاں تک جانے کے لیے 2 سیڑھیاں طے کرنا پڑتی. پہلی سیڑھی ہے کردار کی خرابی, جب اس پر قدم رکھو گے تو اگلی سیڑھی ہے عقیدے کی خرابی. یہی وجہ ہمارے یہاں بہت سے بچے آج کل تعلیم حاصل کرنے یورپ اور امریکہ جا رہے ہیں. آج سے مطلب ہے 30 سال سے 25 سال. ان سے پوچھے جب وہ وہاں جاتے تھے تو کیا ان کے کلاس فیلوز یا ان کے دوست پہلی بات یہ کہتے تھے کہ اللہ میں کیا رکھا ہے چھوڑ دو اللہ کو, جی نہیں. کیا یہ کہتے تھے کہ رسول میں کیا رکھا ہے چھوڑو اپنے رسول کو, جی نہیں. کیا یہ کہتے تھے کہ علی میں کیا رکھا ہے چھوڑو اپنے علی کو, جی نہیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے. پہلی بات کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ شراب پینو, ان باتوں میں کیا رکھا ہے کہ شراب حرام ہے کہ حلال. پہلے وہ شراب پلواتے تھے, پہلے وہ ڈسکو میں لے جاتے تھے, پہلے وہ نائٹ کلب کا چسکا لگواتے تھے, پہلے وہ جوئے خانوں میں لے جاتے تھے نیو یارک سے لے کے لاس ویگاس تک. پہلے کبھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ میں کیا رکھا, بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اپنا ریلیجن مانو, ہر ریلیجن کا احترام, لیکن ریلیجن سے شراب کا کیا تعلق. اور شراب کو پی, اور جو ان کے اس چسکے بازی میں پڑ گیا بعد میں اس کا عقیدہ بگڑ گیا. لیکن جس نے یہ سوچا کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہے, عقیدہ تو ہمارا ٹھیک ہے نا, اگر ایک آدھ دفعہ کسی فنکشن میں شراب پی لی تو کیا حرج, اس کا حرج یہ ہے. میرے پاس آج بھی اخبار کی کٹنگ موجود ہے, میں لے کے آیا لیکن ہر جگہ دکھاتا نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا, کردار بگاڑ کے پھر عقیدہ بگاڑنا آسان. کیا نتیجہ نکلا, لاس اینجلس میں ایک مقابلہ حسن ہوا جس میں بعض شیعہ لڑکیوں نے حصہ لیا اور باقاعدہ اپنا پورا نام لکھ کر فلاں رضوی فلاں جعفری. مگر عجیب بات یہ تھی کہ یہ مقابلہ حسن عاشورے کے دن ہوا تھا. عاشور کا دن تھا اور اس میں شیعہ لڑکیاں باقاعدہ جعفری اور رضوی کے سرنیم کے ساتھ
شریک ہو رہی ہیں اور اخبار میں اس کی رپورٹ آ رہی ہے. عاشورے کے دن کوئی شیعہ کتنا ہی بگڑ جائے، عاشورے کا ایک احترام تو ہوتا ہے، اور خدا یہ والی چیز. لیکن ہوا کیوں؟ اس لیے کہ وہی بات کہ شروع میں انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ نہیں بگاڑا جا رہا، صرف یہ کہا جا رہا ہے حجاب کا کیا فائدہ، چھوڑو حجاب. یہ بھی مطمئن ہو گئی ہوں گی کہ ہاں ٹھیک، اگر ایک چادر اتر گئی تو کیا نتیجہ؟ اس چادر اترنے کا نتیجہ یہ کہ پھر عاشورے کے دن مقابلہ حسن میں سرنیم جعفری اور رضوی کے ساتھ شرکت کی جا رہی. دشمن سمجھتا ہے یہ ساری باتیں. تو یہ تیسرا حملہ تھا کردار کا، کہ کردار ان لوگوں کا بگاڑا. کیوں؟ اصل میں اسے کردار سے اتنا اختلاف نہیں، کردار بگڑے گا تو عقیدہ بگاڑنا آسان. چنانچہ پانچویں امام کے زمانے میں دولت زیادہ آئی تو اسلامی دنیا میں خرابیاں زیادہ آئی. جب خرابیاں زیادہ آئیں تو دشمنان اہل بیت نے محبان اہل بیت کو بھی اپنی خرابیوں کی لپیٹ میں لینا چاہا، مگر یہ کہہ کر نہیں لیا کہ علی کے مخالف ہو جاؤ. کہا نہیں، علی سے محبت کرو، مگر محبت علی کے بعد شراب آخری کیوں چھوڑو؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جب علی سے محبت پیدا ہو گئی تو پھر اب شراب کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ تو حماقت ہے کہ کوئی بخشوانے والا ہو اور پھر بھی تم ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس جملے کو آگے بڑھایا دشمنوں نے. دیکھیے بعض اوقات دلیل ہے کتنی ہی بوگس اور بیکار لیکن اپیلنگ ہوتی ہے، دل کو لگتی. کہا کہ اگر تمہیں علی پر بھروسہ ہے کہ نہیں وہ قسیم الجنت والنار، بے شک بھروسہ. تم علی کے یہ پاورز اور اتھارٹی مانتے ہو کہ وہ گناہگاروں کو جہنم سے جنت میں لے جائیں گے؟ بے شک مانتے. کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کرنا علی اور اولاد علی کے ہاتھ میں؟ بالکل ہمارا ایمان ہے اس وقت. جب سب کچھ ہے تو شراب کیوں چھوڑ رہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے مولا کے اختیارات پر شک. تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں شراب پی لوں تو علی مجھے نہیں بخشوا پائیں گے. یہ تو تم توہین علی کر رہے ہو، یہ تو تم توہین اہل بیت کر رہے ہو. دیکھیے کتنے عجیب انداز سے بات کی جا رہی ہے. چنانچہ پانچواں امام یہ دیکھ رہا، میں علی کا بیٹا، میں علی کا وارث، میں مسند علی پر ان کا جانشین، اور میرے ہوتے ہوئے میرے شیعہ اس قسم کی باتوں میں الجھ رہے. چنانچہ جو امام کو جلال آیا تو بالکل آنا چاہیے. کیا جلال آیا؟ ایک حدیث اتنی اہم ہے کہ میں اسے کتاب میں سے دیکھ کے لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں. یہ حدیث میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں اور اس وقت کتاب میں نہیں لایا تھا کیونکہ حدیث مجھے زبانی یاد ہے. اس کے جملے ہی کچھ ایسے ہیں کہ زبانی یاد ہو جائیں. لیکن پھر اس کے حوالے سے کچھ جگہوں پہ اعتراض سنا کہ امام تو یہ جملے نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم کو کیا پتا کہ کہا کہ نہیں کہا. تو پڑھنا مجھے خود سے ہی ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں پانچویں امام کی حدیث. یہ تیسرے حملے کا جواب. بہت ہی مشہور کتاب اصول کافی تشیع کی بنیاد میں سے ایک کتاب ہے. اس کے جلد دوم میں جو میرے پاس نسخہ ہے اس کا صفحہ 117، لیکن صفحہ نمبر تو ہر ایڈیشن میں الگ ہو جائے گا. یہ کتاب کافی کی جلد دوم ہے. اس کے ایک چیپٹر کا نام ہے باب الطاعت والتقوی. اس باب الطاعت والتقوی میں 3 حدیثیں ہیں. میں تیسری حدیث پڑھتا ہوں، صرف حدیث پڑھ رہا ہوں لیکن یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل درس. ساری باتیں اس میں آ گئی، اس کے بعد کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں. البتہ مزید آپ کے اطمینان قلب کے لیے اس حدیث کو لکھنے سے پہلے کتاب کافی کا جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے اس کا ایک پس منظر بھی لکھا. یہ فارسی ترجمہ ہے میرے پاس، ذرا وہ پس منظر بھی سن لیجیے. یہ لکھتے ہیں کہ پانچویں امام کے زمانے میں گمراہ کرنے والوں نے اور غلط نظریات بنانے والوں نے مسلمانوں میں انتشار پھیلانا چاہا اور انہوں نے کچھ ایسے عقیدے بنا کے پھیلائے کہ مثلا خالی شیعہ ہو جانا کافی ہے، یا خالی محبت امیر المومنین کافی ہے، یا خدا رحمان و رحیم ہے خالی اس سے امیدوار ہو جانا کافی ہے، یا گریہ برائے امام حسین یا امام حسین پہ ماتم کرنا بدون ہیچ اطاعت و عبادت، بغیر کسی اطاعت اور عبادت کے موجب سعادت و نجات، سبب بنے گی کہ آپ کو سعادت بھی مل جائے گی اور آپ کو نجات بھی ہو جائے گی. شارح لکھتے بس امام باقر نے ایک مختصر سے جملے سے اس قسم کے تمام وہم اور خرافات کو ختم کر کے رکھ دیا اور اپنے شیعوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور ہوشیار کیا اور حقیقت کا راستہ راہ حق ان کے سامنے واضح کر دیا. اور یہ فرمایا، اس کے بعد وہ حدیث لکھ رہے ہیں
اب یہ تو اس عالم کا اپنی طرف سے اس حدیث کے جملے کی تشریح، حدیث کے بیچ میں ایک جملہ آتا کہ لا تذهبن بک المذاہب، اے میرے راوی یہ غلط عقیدے تمہیں بہکانا دے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس کی یہ تشریح انہوں نے لکھی کہ اس جملے سے امام کا کیا مطلب۔ لیکن آئیے صرف اور صرف حدیث امام کو سنیں۔ ابو علی اشعری محمد ابن سالم سے نقل کرتے ہیں اور احمد ابن ابو عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے احمد ابن نضر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے جابر سے سنا، اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پانچویں امام سے سنا جنہوں نے مجھے دیکھ کے کہا یا جابر ایکتفی من انتہى التشیع، اے جابر کیا یہ کافی کہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کرے، ان یقول، اور وہ یہ کہے کہ بحبنا اہل البیت، میں اہل بیت کا محب، کیا یہ کافی؟ فواللہ ما شیعتنا، اے جابر قسم بخدا کوئی ہمارا شیعہ نہیں، الا من اتقى اللہ واطاعہ، جب تک کہ وہ اللہ سے تقوی اختیار نہ کرے، ڈرے نہیں اور اطاعت نہ کرے۔ وما كانوا يعرفون، اب مسئلہ یہ ہے کہ امام نے کہا اللہ سے ڈرے اور اطاعت کرے، ہر آدمی کہے گا میں ڈرتا ہوں اللہ سے، ہم کیسے پہچانیں یہ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ اسی لیے خود فرماتے ہیں وما كانوا يعرفون، ان کی معرفت اور پہچان نہیں ہو سکے گی۔ یا جابر، اے جابر کون اللہ سے ڈرتا ہے تم نہیں پہچان سکو گے، الا بالتواضع، جب تک تو اس میں تواضع نہ ہو، تکبر اور عقل اور غرور نکال دے، والتخشع اور خوف خدا، اللہ سے ہر جگہ ڈرے، والامانہ امانت کو ادا کرے، وکثرت ذکر اللہ اللہ کو مسلسل یاد رکھے، والصوم روزے رکھے، والصلاۃ نماز پڑھے، والبر بالوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرے، والتعاہد للجیران اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عہد کو پورا کرے، اور من الفقراء فقیروں کا حق ادا کرے، واہل المسکنہ مسکینوں کا حق ادا کرے، والغارمین جو بیچارے قرض دار ہو گئے، والایتام اور جو یتیم ہو گئے ان کا حق ادا کرے، وصدق الحدیث جب بولے تو سچ بول، وتلاوت القرآن قرآن کی تلاوت کرے، وکف الالسن عن الناس اپنی زبان کو لوگوں سے روکے، الا من خیر سوائے خیر، لوگوں کے بارے میں اس کی زبان سے سوائے خیر کے اور کچھ نہ نکلے، وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ اور وہ چیزوں میں اپنے خاندان والوں کے امین بنے، ان چیزوں میں بطور امین ان کی حفاظت کرے۔ خیر یہ ساری صفتیں تو وہ جو اکثر حدیثوں میں آپ سنتے ہیں۔ اس کے بعد کے جملے قال جابر، یہ پانچویں امام کا زمانہ، کربلا کا واقعہ بھی ہو چکا، یعنی اس کی وجہ سے تشیع میں ایک تبدیلی بھی آ چکی ہے، پھر بھی قال جابر، جابر جیسا آدمی کہتا، فقلت میں نے امام سے کہا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ نے یہ سب کہہ تو دیا لیکن ما نعرف اليوم، آج کے دن ہم نہیں پہچانتے، احدن بہذہ الصفات، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جو ایسا ہو۔ پانچویں امام کا زمانہ، امام معصوم بنفس نفیس ہے، غیبت کی بات نہیں، اور کربلا کے واقعے کو ابھی 50 سال کیا 25 سال بھی نہیں گزرے۔ جابر کہہ رہے مولا مگر ہمیں ایسا تو کوئی ایک احدن ایک بھی نہیں مل رہا، اندازہ کرے کتنا بگاڑ دیا گیا تھا معاشرے کو۔ مگر امام کا جواب سنو، بس یہ 3 جملے ہیں اور آج کا درس اختتام۔ فقال، اب امام نے وہ جملہ کہا جس کے لیے ان کو وہ نوٹ لگانا پڑا تھا۔ فقال یا جابر، امام فرماتے ہیں کہ اے جابر، لا تذهبن بک المذاہب، مذہب کہتے ہیں عقیدے کو، نظریے کو۔ اے جابر لا تذهبن بک المذاہب، مختلف عقیدے تمہیں راہ حق سے ہٹانا دیں، مختلف نظریے تمہیں راہ حق سے ہٹانا دیں۔ اس کی تشریح انہوں نے کی تھی کہ کون سے نظریے۔ امام فرماتے ہیں یا جابر لا تذهبن بک المذاہب، الگ الگ عقیدے اور نظریے تمہیں ہٹانا دیں۔ اب سنو، حسب الرجل، کیا کافی ہے ایک آدمی کے ان یقول، یہ کہے کہ احب علی واتولہ۔ یہ جملہ اگر آج کوئی خطیب بھی کہہ دے تو آپ بگڑ جائیں گے کہ یہ ہماری محبت پہ اعتراض کا حق کیسے رکھتا۔ پانچویں امام کو تو حق ہے نا۔ فرماتے ہیں احب علی، ایک آدمی کیا یہ کہے کہ میں علی کا محب، واتولہ اور ان سے تولا کرتا ہوں، ثم لا یکون مع ذلک فعالا، اور پھر افعال میں ان کے ساتھ نہ ہو۔ یہ زبان جو ہے نا گوشت کا معمولی سا لوتڑا، اس سے تو کہے کہ میں علی کا محب ہوں اور ان سے تولا کرتا ہوں، اور افعال یہ جو 2.5 من کا لاشا ہے، یہ 2.5 من کا جسم انسانی
افعال میں ان کے ساتھ نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام کا لفظ بلفظ احتیاط کے تقاضے سے میں کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہوں، جبکہ سارا مجمع جانتا کہ میرے مزاج اور میری عادت میں نہیں، بلکہ کتاب سامنے آ جائے اور پڑھنا پڑے تو الجھن ہوتی، مگر الفاظ اس کے اتنے سخت کہ سوائے امام کی زبان کے اور کسی کی زبان سے آپ یہ نہیں سن سکتے. مرجے بھی یہ بات کہے تو آپ کہیں گے کسی کو ہماری محبت پہ اعتراض کا کیا حق. وہ اپنا فتویٰ دیتے رہے، انہوں نے ہمارا دل چیر کے دیکھا، امام نے آپ کا دل چیر کے دیکھا. امام تو کہہ سکتے ہیں نا، فرماتے ہیں کیا کافی کہ احب علی و تولا، آدمی یہ کہے میں محب علی ہوں اور ان سے تولا کرتا ہوں، ثم لا یکون مع ذلک، اور پھر نہ ہو اس کے ساتھ فعالاً افعال میں ان کے ساتھ. فلو قال، اے جابر، اگر کوئی آدمی کہے انی احب رسول اللہ، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، اور امام فرماتے ہیں فرسول اللہ خیر من علی، رسول کا درجہ علی سے تو بلند، ثم لا یتبع سیرتہ ولا یعمل بسنتہ، اور پھر نہ ان کی سیرت کی پیروی کرے نہ ان کی سنت پہ عمل کرے، تو جابر ما نفعہ حبہ ایاہ. عجیب جملہ. ماں عربی میں ماں کے معنی ہوتے نہیں، ماں نفعہ، اسے نفع نہیں پہنچائے گی، حبہ ان کی محبت. بڑے سے بڑا مرجے بھی آج اگر یہ کہے کہ محبت نفع نہیں پہنچائے گی، کون مومن برداشت کرے گا؟ مگر کلام امام ہے لفظ بلفظ. اور یہ روایت جیسا آپ نے سلسلہ سند میں سنا، دو الگ الگ آدمیوں نے سنا ہے اس کو، ایک بھی نہیں ہے راوی. ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، ان کی محبت فائدہ نہیں پہنچائے گی، شیئن ذرا سی چیز کا، ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے ماحول ایسا تھا کہ امام کو اتنے جلال میں آنا پڑ رہا، ورنہ شفاعت اہل بیت بھی معصوم ہی نے ہم کو بتائی. محبت اہل بیت کی وجہ سے بہت سارے گناہ صغیرہ اور کبھی کبھی گناہ کبیرہ کا معاف ہونا بھی امام نے بتایا. لیکن کبھی ماحول اگر اتنا خراب ہو جائے کہ لوگ پہلے سے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ہماری تو بخشش یقینی ہے، اور اگر ہم اللہ کو رحمان و رحیم مان لیں تو ہماری جنت پکی ہے، اور نہ صرف یہ کہ سوچ کے بیٹھے بلکہ اسی سوچ کی بنا پہ گناہ کر رہے ہیں، تو وہاں تو ان سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ اتنا سا فائدہ بھی تمہیں نہیں ہوگا. اب پھر آئیے امام کے الفاظ، فرماتے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْمَلُوا لِمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو. زبانی باتوں سے جنت نہیں ملتی، جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو. پھر ایک اور عجیب جملہ کہا، میں یہ مجلسوں میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں لیکن امام کا نام نہیں دیتا ہوں. وجہ بھی بعض جملے معصوم ہی کے اتنے سخت کہ اگر کبھی لوگوں سے کہے جائیں تو لوگ اتنے غصے میں آ جائیں گے کہ وہ کہہ دیں گے کہ اگر امام نے یہ کہا ہم امام کو نہیں مانتے. ہیں اس مزاج کے لوگ. ہم نے ایک مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا اگر یہ مسئلہ ہے تو میں آج سے مسلمان نہیں رہا. اتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کا مقصد زبانی سے مگر جو مسلمان ہے اس کے اسلام کو بچانا، اپنی ذات کو ٹارگٹ بناتے. چلے آپ یہ سمجھیے کہ جملہ امام نے نہیں کہا میں نے کہا، جتنا آپ کو جھگڑا ہے، اختلاف ہے، گالم گلوچ کرنا ہے، سب و شتم کرنا، ہماری ذات کو کر لی. کم از کم غصے کی بنا پر آپ امام یا اسلام پہ تو اٹیک نہ کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جملے امام ہی کے ہوتے ہیں. کبھی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ سامنے والا تو ہے اتنا بے دھڑک، اتنا جسور، اتنا بے حیا کہ وہ امام پر بھی اعتراض کر دے گا میں نہیں مانتا امام کی بات. اور مثلا یہی جملہ میں نے اکثر مجلسوں میں کہا کہ حسین کا یزید سے کیا اختلاف؟ دولت سے جھگڑا تھا، خاندانی کوئی انتقام لینا تھا، تخت و تاج کی بات نہیں، مسئلہ تھا اس کے افعال کا. تو اگر وہی خرابی یزید کرے تو امام کہیں کہ میں اس کے خلاف میدان میں نکلوں، اور وہی خرابی ہم کریں تو آپ کہیں امام تو ہمیں بخشوا کر اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں. یہ امام کی آپ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کا یزید سے اصولی اختلاف نہیں، امام کا یزید سے کوئی پرسنل اختلاف کہ وہی چیز ہم کریں گے تو امام کہیں گے آؤ چپکے سے جنت میں، اور وہی چیز دوسرا کرے گا تو امام کہیں گے نہیں تمہیں تو قتل کیا جائے گا. یہ وہی لوگ کرتے ہیں نا کہ جن کا کسی سے ذاتی اختلاف ہوتا ہے، اصول کی بات نہیں ہوتی، ذاتی اختلاف. اپنے والے کو نکال دیا، غیر کو پکڑ لیا. کیا ہم امام کو ایسا مانتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیے یہ جملہ جو میں کہتا ہوں اکثر مجلسوں میں کہا، یہ بھی پانچویں امام کا جملہ. آج سن لیجئے، جب حدیث آپ سن ہی رہے ہیں آخری 3 جملے فرماتے ہیں لیس بین اللہ و بین احد قرابہ. یاد رکھو اللہ اور کسی کے درمیان رشتہ داری نہیں. ایسا نہیں ہے کہ یزید نماز چھوڑے گا تو جہنم اور ہم نماز چھوڑیں گے تو اللہ کے رشتہ دار ہیں جنت. امام فرماتے ہیں اعملوا لما عند اللہ،
جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو، اور لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، اور یاد رکھو اللہ کی کسی سے قرابت اور رشتہ داری نہیں، جو اس کے پاس ہے عمل سے ملتا، یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ داری بغیر عمل کے مل جائے۔ احب العباد اللہ عز وجل، یہ بھی سن، اللہ کے پاس سب سے محبوب کون سا بندہ؟ احب عربی میں سپرلیٹو ہے، گڈ نہیں بیسٹ، سب سے بہترین بندہ اللہ کے پاس کون؟ فرماتے ہیں اتقاہم، جو سب سے زیادہ متقی ہے، وعاملہم بطاعتہ، اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت پہ عمل کرنے والا۔ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے کہ جو متقی ہو اور اس کی اطاعت کرے۔ یا جابر واللہ ما یتقرب الی اللہ الا بالطاعہ، اے جابر قسم بخدا، ما یتقرب، ما مانے نہیں، یتقرب مانے قریب ہونا، ما یتقرب کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا الا بالطاعہ جب تک کہ وہ اطاعت نہ کرے۔ وما معنا براۃ من النار، کیسے پڑھوں یہ جملہ؟ لیکن پڑھنا کیونکہ معصوم کا جملہ معصوم کی ولادت کی مناسبت سے سنایا جا رہا کہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے بغیر اطاعت سے۔ وما معنا براۃ من النار، اور ہمارا ساتھ دینا کسی کو جہنم سے بری نہیں کرائے گا۔ وما، ما مانے نہیں، یہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ڈکشنری میں دیکھ لیجئے کہ کیونکہ اس حدیث میں لفظ ماں کئی دفعہ آیا۔ وما معنا، ہمارے ساتھ ہونا نہیں ہے، براءۃ من النار، جہنم سے براءت، ولا علی اللہ لأحد من حجہ، اور ہمارا ساتھ ہونا اللہ پر کوئی حجت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے اے خدا میری داڑھی منڈوانے کو معاف کر دے، میرے گانے کو معاف کر دے، میرے شراب کو معاف کر دے، میں امام کے ساتھ ہوں۔ فرماتے ہمارا ساتھ ہونا یہ صرف امام کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ میرا ساتھ، میرا نہیں کہا، ہمارا ساتھ، معنا ہمارا ساتھ دینا برات من النار بھی نہیں ہے، اور ہمارا ساتھ دینا اللہ پر حجت بھی نہیں کہ تم اللہ سے جا کر بحث کرو اس وجہ سے۔ پھر آخری وہی دو جملے، من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا ولی، ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن۔ اور اگر کوئی شیعہ کہہ دے ہم تو آپ کو مولا کہتے ہیں، دشمن کہاں سے؟ فرمایا ما تنالو ولایتنا، ہماری ولایت نہیں ملتی ہے الا بالعمل والورع، جب تک کہ عمل اور پرہیزگاری نہ ہو۔ لفظ بلفظ میں نے حدیث امام کو پڑھا، ایک دو جگہ فقط وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس حدیث کے لیے مجھے کتاب لانے کی ضرورت نہیں، یہ حدیث نہ صرف یہ کہ مجھے زبانی یاد ہے بلکہ کبھی مجمع کا موڈ دیکھ کر اس کے الفاظ کو اپنے الفاظ بنا کے بھی پیش کرتا ہوں۔ موڈ کی میں نے وضاحت کر دی، لیکن ذرا سن، اتنے سخت جملے جو اگر کوئی دشمن اہل بیت امام کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کے ساتھ دینے سے کیا فائدہ، ان کی محبت سے کیا فائدہ، ان کا ساتھ دو تو جہنم سے کچھ نہیں، امام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ امام ان چیزوں کا مطلقہ انکار کر رہے ہیں، محبت اہل بیت کام آئی، شفاعت اہل بیت پر ہمارا عقیدہ، علی قسیم الجنت والنار ہے یہ ہمارا ایمان، محبت اہل بیت کئی گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کروا دیتی ہے یہ ایک حق۔ مگر جب ماحول اتنا بگڑ گیا جیسے پانچویں امام کے زمانے میں بگاڑا گیا کہ لوگ سینہ تان کے اور چھاتی ٹھوک کے شراب پیتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ ہم مانتے رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ نے بھی ہم کو معصوم نہیں بنا۔ ایک ہے نہیں، سینہ ٹھوک کے شراب پینا، سینہ ٹھوک کے عورت کے گھر سے بے پردہ نکلنا، سینہ ٹھوک کا آپ سے اپنے گھروں میں گانے کو لانا اور گانے کے ماحول کو بڑھانا، تب اتنی ہی سختی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آپ اس حدیث کو دیکھیں، کیا یہ پوری کی پوری حدیث بالکل آج کے زمانے میں امام کے شیعہ پہ فٹ نہیں اتر رہی؟ جابر کا شکوہ بھی صحیح ہے، مولا جو معیار آپ بتا رہے ایک بھی ایسا نہیں ملے، اور امام کا یہ جواب بھی آپ نے سن نہ ملے، کیا غلط نظریہ سے تم بہک گئے؟ اور اس کے بعد کے سارے جملے تو امام معصوم بیت وقت 3 محاذ پہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، جن میں یہ سب سے اہم محاذ آج آپ نے سنا، اپنے ماننے والوں کے کردار کو بچاؤ، کردار بچتا ہے تو پھر عقیدہ بھی بچتا، اور چاہے عقیدہ بچا رہے ہو تو اور کردار بگاڑ رہے ہو تو آج نہ صحیح اگلی منزل میں عقیدہ بھی بگڑ جائے گا۔ اب ایک آخری جملہ میری طرف سے سن لی، اور وہ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے کافر اور مرتد بن جانے کی ذمہ داری امام ان کے والدین پہ ڈالتے ہیں۔ ماں نے فلاں خرابی کی تھی تو بیٹا اتنا بگڑ گیا،
باپ نے فلاں خرابی کی تھی تو بیٹا اتنا بگڑ گیا. باپ نے کوئی شرک نہیں کیا، گناہ کیا، لیکن گناہ کرنے سے اگلی نسل میں عقیدہ بدل جاتا ہے. کیونکہ آج بھی بہت سے ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کریں، عقیدہ تو ہم نے محفوظ رکھا ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ محفوظ، عقیدے کے چاروں طرف عمل کی دیوار قائم کیجئے تو عقیدے کی حفاظت ہو. چنانچہ جب آپ عمل بگاڑتے اور اپنی جگہ خوش ہیں کہ عقیدہ تو ہم نے ٹھیک رکھا، توحید پروردگار میں تو ہمیں شک نہیں، رسالت خاتم النبیین پہ تو ہمیں کوئی تذبذب نہیں، امامت ائمہ طاہرین پہ تو ہم جان دینے کو تیار. کچھ شراب پی لی تو کیا، کچھ زنا کر لیا تو کیا، کچھ غنا سن لیا تو کیا، یہ آپ کی غلط فہمی. یہ اگر کچھ کی منزل پہ رہے اب بعد میں توبہ ہو جائے تو یقیناً کچھ نہیں، لیکن اگر یہ کچھ مسلسل چلتا رہا تو کردار کے بعد اگلی تبدیلی عقیدے میں آنے والی، اور امام یہی نہیں چاہتے. امام اسی لیے خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے. دیکھیے بہت بڑا امتحان کہ امام سب کچھ کروا سکتے ہیں اور کہ میں کچھ نہیں کروا رہا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی سامنے والے سے کہہ دے میرے پاس اختیار نہیں ہے، جبکہ پورے اختیار. نفس کو مارنا پڑتا. تکبر کی ایک منزل آتی ہے، انا پرستی اور ایگو پرابلم، کہ آدمی نہ کہنے کو تیار نہیں. امام کہہ رہے فقط اس لیے کہ اسی حوالے سے ہمارے شیعوں کا عقیدہ بچے. مگر یہ تو ہوا کھلم کھلا گناہوں کا مقابلہ. دشمن کبھی چھپ کے بھی حملہ کرتا. جو میں نے جملہ شروع میں کہا وہ آخر میں دہراتا ہوں، اور یہ کہہ کے دہراتا ہوں کہ اس جملے پہ آئندہ بدھ کی تقریر شروع ہوگی. وہ یہ کہ اگر دشمن شراب پلائے تو یہ جواب، اور دشمن منی اسکرٹ پہنوائے ہماری عورتوں کو تو یہ جواب، اور دشمن گانے سنوائے تو یہ جواب. لیکن اگر دشمن شراب نہ پلوائے، کوک پلائے، آپ نے مجتہد سے کہا، اس نے کہا کوک خراب نہیں. منی اسکرٹ نہ پلوائے، جینز ٹی شرٹ اور سر پہ ایک رومال بنوائے. مجتہد سے پوچھا، اس نے کہا اگر جسم چھپ گیا تو کوئی حرج نہیں. گانے نہ سنوائے، ترانوں وغیرہ کا چسکا دلوا دے ملی نغموں کو، مجتہد سے پوچھیں گے وہ کہے گا کوئی حرج نہیں، مگر اس کے بھی آفٹر افیکٹ آگے جل کے وہی ہوں. وہ بھی ایک چیز. وہ کیسے؟ وہ آئندہ بدھ کو. آج تک ڈائریکٹ حملہ جب شراب پلوا رہا ہے تو یہ ہوتا، اور کوٹ پلوا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مرحلہ بڑھ. پہلے اس نے کیا سوچا؟ ان کو دشمن علی بناؤ. وہ نہیں ہو سکا تو اس نے کہا پہلے شراب پلاؤ پھر دشمن علی بناؤ. اور اگر کہیں وہ بھی نہ ہو سکے تو ایک قدم اور پیچھے ہٹا دشمن. پہلے کوٹ پلواؤ پھر شراب پلواؤ پھر دشمن علی بناؤ. وہ والا مرحلہ آئندہ بتاؤں. اس میں ایک اسٹیپ بڑھ جاتا، کیونکہ آج کل لاکھ عقیدت کے سجدے کرنے کو دل چاہتا. حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو کہ جن کے انقلاب کی وجہ سے شراب والا گناہ جو ہم سے کروا رہا تھا دشمن اس میں ناکام ہوا، چنانچہ مجبوراً وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، کوک سے شراب اور شراب سے دشمن علی پہ لانا. وہ والی چیز کا جواب انشاءاللہ آئندہ آئے گا. جیسا آپ نے سنا اس سے بھی 5ویں امام گزرے اس مرحلے سے، اور آج کل ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا. کبھی آپ نے سوچا کہ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، کوک کی قیمت کیوں کم ہو رہی؟ میں خاص کوک کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہوں، وہ تو بتا رہے محاورہ کہہ رہا. سوچیے اور اس جملے پہ بھی غور کیجیے کہ اس نے دیکھا کہ ان کو شراب پلوانا بہت مشکل ہے، تو شراب پلوانے کے لیے وہ ابھی کوک پلوا رہا ہے. اور آئندہ بدھ کو اس کا جواب لیجیے. اور اسی درس کے اندر سورہ بقرہ کی 138ویں آیت کی تشریح کروں گا، جو آج کے درس میں میں نے پڑھ تو دی، وقت نکل گیا، اس کی تشریح کا وقت نہیں ملا. آج کی گفتگو ختم ہوئی. پروردگار جب تذکرہ ہوا تیری حجتوں میں سے اس حجت کا کہ جس کو رسول نے اپنا سلام بھجوائے تھے جابر کے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ کہ رسول اپنے اس بیٹے سے کتنے خوش. اس بیٹے کی ولادت کا مطلب ہے کہ آج علی اور فاطمہ بھی خوش، آج رسول بھی خوش. اور جب یہ خوش ہیں تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تیری مرضی بھی، تیری رضا بھی، تیری مشیت بھی، تیری خوشی بھی ان کے ساتھ. بس خوشی کے اس موقع پر تجھے واسطہ انہی امام باقر اور تجھے واسطہ انہی کے معصوم بزرگوں کا، خصوصاً رسول خدا علی اور فاطمہ صاحبان ایمان کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما. انہی ائمہ طاہرین کی محبت کے سہارے دنیا کی مشکلات بھی اور آخرت کے مرحلے بھی ہمارے لیے آسان بنا. پروردگارہ ہمارے مرحومین کو بھی اگر خدا نہ کرے وہ کسی عذاب میں مبتلا، اس عذاب کو دور کرتے ہوئے آج کی خوشی میں اہل بیت سے ملحق فرما. پروردگارہ امام باقر کی ولادت کی مناسبت سے جن صاحبان ایمان کے خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، ان کو خالی واپس نہ لوٹا. ان کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں، تمام منتیں، تمام مرادیں قبول فرما. پروردگارہ امام باقر
ساری زندگی جس اسلام کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے، ہمیں اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں رسول والے رسول خصوصاً امام باقر کی شفاعت اور مدد سے محروم نہ فرما، اور پروردگارہ ظہور امام میں تعجیل فرما۔ يا مولا يا صاحب السماء